جیسا ماحول ہے ویسی تیاری، جیسی تقریب ہے ویسی تیاری۔ تو اب یہ جو مہمان آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے کیسی تیاری ہونی چاہیے، ہم اس مہینے کو کس طرح گزاریں، کیا تیاری کریں۔ اور اگر ایک سوال آپ سے کر دیا جائے جو عام طور پہ بھی اگر آپ پوچھتے ہیں تو اس کا جواب ایک ہی ملتا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کیا کی؟ کہتے ہیں ہاں میں نے تیاری کر لی۔ کیا تیاری کی؟ میں نے وہ پکوڑوں کے لیے بیسن وغیرہ لے کے رکھ لیا، میں نے وہ روح افزا کی بوتل بھی رکھ لی شربت کے لیے، اور ساری چیزیں میں نے سب دہی بڑے کے لیے بوندیا سب تیار۔ یہ رمضان کی تیاری۔ اب روزے میں بیوی کہے گی جاؤ لے کر آؤ، یار کہاں میں گرمی میں جاتا پھروں، پہلے سے میں نے لے کے رکھی۔ رمضان کی بھرپور تیاری، یہ تیاری ہے رمضان کی۔ یہ تیاری نہیں، یہ تو ہمارے جسم کی تیاری، یہ تو ہمارے اپنے کھانے پینے کی تیاری۔ تو پھر آپ کہیں گے ہم نے جو ساری چیزیں لے کے رکھی سب بیکار ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ چیزیں آپ رکھیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ ظاہر ضرورت، جسم کو بھی ضرورت ہے، روح کو بھی ضرورت، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جسم کی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، روح کی غذا کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ یہ مہینہ ہی روحانی مہینہ ہے، یہ مہینہ ہی رحمتوں برکتوں والا ہے، یہ مہینہ ہی روحانی قوت میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنی روحانیت کو اجاگر کرنے کا مہینہ ہے، روحانی قوت پیدا کرنے کا مہینہ۔ تو اس مہینے میں ہم صرف جسم کی تیاری کر رہے ہیں، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، افطار میں ہمیں یہ کھانا ہے تو سحری میں یہ کھانا ہے، فلاں اس میں یہ کھانا ہے، یہ تیاری ہماری کریں۔ ایسا نہیں کہ یہ غلط ہے، آپ اس کی تیاری کریں، لیکن اصل تیاری کیا ہے؟ اصل روح کی غذا کی تیاری کریں کہ جو روحانی مہینہ آ رہا ہے اس میں مجھے کیا کیا اعمال و افعال کرنے۔ بلا شبہ یہ ساری تیاریاں درست ہیں، لیکن تیاری یہ ہونی چاہیے کہ ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا، آپ ابھی سے نیت کر لیں انشاءاللہ میں پورے رمضان کے روزے رکھوں، میں پورے رمضان باجماعت تراویح کی نماز ادا کروں، اور اگر توفیق ہوئی تو اعتکاف میں بھی بیٹھوں، قرآن کریم پڑھوں گا، سنوں گا، سناؤں گا۔ یہ ہے تیاری رمضان کی، یہ ہے رمضان کی تیاری۔ کھانے پینے کی تو تیاری سب کرتے ہیں، اصل تیاری یہ ہے کہ ابھی سے آپ نیت کر لیں، اور نیت ابھی سے کر لی، ثواب ابھی سے جاری۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم۔ نیک کام کی نیت آدمی جب کرتا ہے ثواب کا سلسلہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ ابھی ہم نے کیا نہیں، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، ابھی روزے نہیں رکھے، ابھی تراویح نہیں پڑھی، ثواب شروع ہو۔ میرے اس بندے نے نیت کر لی ہے، فرشتوں کو حکم ہے لکھ دو کہ اس نے کام کر لیا۔ تو ابھی سے اگر آپ نیت کر لیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور وہ کام ضرور پورا ہو جائے۔ تو رمضان کی تیاری اصل یہ ہے، ہم اپنے معمولات کو ترتیب دیں۔ اب اس میں ہم جس طرح کے گزشتہ سال ہم نے رمضان مبارک سے پہلے جو نشست کی تھی اس میں بھی وظائف آپ کو بتائے تھے، اس میں بھی انشاءاللہ نشست کے آخر میں آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی تھوڑی سی اس کے متعلق اور گفتگو۔ معمولات ترتیب دیں گے، کس طرح آپ معمولات ترتیب دیں، کیسے پڑھیں، کس طرح کریں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ایک چیز، جب رمضان المبارک کا چاند ہوتا ہے سب سے پہلے کون سی عبادت؟ چاند دیکھنے کے بعد ہم کون سی عبادت کرتے ہیں سب سے پہلے؟ تراویح۔ نہیں پڑھتے کیا سارے؟ جب بھی نہیں بول رہے، ورنہ فٹ سے بول دیتے تراویح۔ چاند سے پہلے تو تراویح نہیں نا، چاند ہوا مسجدوں میں رونق شروع، ادھر چاند نظر آیا ادھر روانہ مسجد کی طرف، حافظ دور کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آج چاند ہو جائے۔ مساجد میں حفاظ سامع کو سنا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، شاید چاند ہو جائے۔ پہلی عبادت تراویح رمضان المبارک کی۔
اور ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، بلکہ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نماز تراویح کی ابتدا تو ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور لیکن باقاعدہ اہتمام ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے باختلاف روایت 2 یا 3 دن نماز تراویح کی باقاعدہ امامت کرائی، اس سے زیادہ نہیں، 2 یا 3 دن۔ اس کے بعد صحابہ کی اتنی کثرت ہوئی کہ سرکار کی مسجد میں جگہ ہی نہیں رہی، مسجد نبوی بھر گئی۔ صحابہ اس بات کے شوقین ہوتے تھے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں مقام حاصل کر لے، کوئی مرتبہ حاصل کر لے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک نئی چیز سرکار نے پڑھائی، امامت فرمائی، نماز تراویح۔ ایک دوسرے کو پتہ چلا، بھر گئی مسجد۔ اب سب بیٹھے انتظار میں کہ ابھی کاشان نبوت کا دروازہ کھلے گا اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں، لیکن سرکار تشریف نہیں لائے، دروازہ بند۔ پوری رات صحابہ بیٹھے رہے، پوری رات صحابہ بیٹھے رہے انتظار میں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ تب کاشان نبوت کا دروازہ کھلتا ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز نماز فجر کی امامت فرمائی، مصلی ممبر پر، اپنے ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ فرمائے لوگوں سنو، تمہاری رات کی حالت مجھ پر پوشیدہ نہیں تھی، تم جس ذوق اور شوق سے آئے تھے تراویح پڑھنے مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض نہ قرار دے دے اور آگے چل کے تم اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ گے۔ کتنا خیال ہے حضور کو امت کا کہ جس ذوق شوق سے سرکار تو قیامت تک آنے والے امتیوں کو دیکھ رہے تھے، ہم جیسے گناہگاروں کو، نکموں کو دیکھ رہے تھے، نہیں پڑھیں گے آگے چل کے۔ میرے صحابہ تو ذوق شوق سے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق شوق کو دیکھ کر تراویح کو فرض قرار دے دے گا اور آگے چل کے چھوڑ دیں گے، گناہگار ہو جائیں گے، اس وجہ سے میں نہیں آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ نے تراویح پڑھی متفرق طور پر، علیحدہ علیحدہ، 2 ادھر تو 4 ادھر، 5 ادھر، اپنے اپنے طور پہ پڑھ رہے، جس طرح باقاعدہ جماعت ہوتی ہے ایسے نہیں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر پردہ فرما دیا۔ اب دور آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح تراویح ہوتی رہی، ایک امام کے پیچھے نہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھتے رہے۔ وہ تشریف لے گئے، دور آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح تراویح ہوتی رہی، 2 ادھر پڑھ رہے ہیں تو 4 ادھر، 2 ادھر، 5 ادھر، 6 ادھر، الگ الگ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث جو امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے سنی۔ حدیث شریف کیا تھی کہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حظیرۃ القدس، وہاں پر اللہ کے فرشتے رہتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے وہ فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے، اور جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ مل کر یہ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا جس نے ان کو چھوا یا انہوں نے کسی انسان کو چھو لیا وہ ایسا نیک اور سعید ہو جاتا ہے کہ پھر بدبختی اس کے قریب بھی نہیں جاتی۔ بدبختی اس کے قریب نہیں جاتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب یہ بات ہے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، اگر انہوں نے چھو لیا یا کسی نے ان کو چھو لیا، نیک اور سعید ہو گیا، بدبختی دور ہو گئی، تو ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اس نماز تراویح کا باقاعدہ اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ زیادہ لوگ نیک ہو جائیں، زیادہ لوگ سعید ہو جائیں، بدبختی دور ہو جائے، خوش بختی آ جائے۔ لیکن اکیلے فیصلہ نہیں کیا، صحابہ کو بلایا،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلایا، اکابر صحابہ، ان سے مشورہ کیا، سب نے اتفاق کیا کہ ہاں یہ بات درست، اور یہ بات حضور سے ثابت تھی، سرکار کی سنت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی امامت میں صحابہ کو یہ جماعت کرائی، حضور امام بن گئی اور تمام صحابہ مقتدی، تو ایک سنت مل گئی، صحابہ اس بات پر متفق ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی جن کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین آواز عطا فرمائی اور بہترین قرآن پڑھتے تھے، یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے جو عطا فرمائے، اور ان کی یہ شان تھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فرمایا بہترین قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں، سرکار کی بشارت ہے۔ ایک آدمی دوسرے کے لیے کہتے یہ بہتر پڑھتا ہے، فلاں کہتے یہ بہتر پڑھتا ہے، دوسرا کہتے یہ بہتر پڑھتا ہے، جس کے لیے اللہ کا رسول کہتے یہ بہتر پڑھتا ہے، وہی تو سند ہے۔ سرکار نے فرمایا بہترین قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، فرمایا ابی تم ہمارے امام بن جاؤ، ہم سب تمہارے مقتدی بن جائیں، تراویح پڑھاؤ۔ حافظ قرآن قاری قرآن تھے، وہ امام بن گئے، سارے صحابہ مقتدی بن گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی مرتبہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح ادا کی گئی، اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ نے شروع کیا، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، مختلف مساجد میں جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا رہا، یہ سلسلہ پھر عرب سے نکل کر عجم، پھر شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک سلسلہ پھیل گیا۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، جس نے دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو دین کے لیے معاون ہے، مددگار ہے، دین کی تبلیغ کا ذریعہ ہے، جتنا ثواب اس پر عمل کرنے والے کو اتنا ہی اس کے جاری کرنے والے، جتنا ثواب عمل کرنے والے کو اتنا ہی اس کے جاری کرنے والے کو۔ اب آپ نے سن لیا کہ تراویح کی باقاعدہ جماعت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، آپ نے کرائی۔ جب تک یہ جماعت ہوتی رہے گی، اور کب تک ہوتی رہے گی؟ انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی، قیامت تک تراویح ہوتی رہے گی، لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، قیامت تک اس کا ثواب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو پہنچتا ہے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ، اس کو کہتے ہیں ثواب جاریہ، جاری ہے۔ زندگی میں ایسا کام کرو کہ دنیا سے چلے جاؤ، ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسا کام کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک ہوتی رہے گی ثواب ملتا رہے۔ اب شہادت ہو گئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دور آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح تراویح ہوتی رہی، ان کی شہادت ہو گئی۔ دور آیا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تراویح ہوتی رہی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد کے باہر سے گزر رہے ہیں، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، مسلمان تراویح پڑھ رہے، آواز آ رہی، جیسے آپ نے آواز سنی اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کس کے لیے دعا کی؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں نے تراویح کو باقاعدہ جاری کیا تھا، باقاعدہ اہتمام، جماعت کا اہتمام کیا تھا۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مبارک ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم نور قبر عمر کما نور مساجد اللہ بالقرآن، اے اللہ عمر کی قبر کو اپنے نور سے روشن کر دے جس نے تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا، تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا۔ جب تک یہ تراویح ہوتی رہے گی فاروق اعظم کی روح مبارک کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو تراویح رمضان کی زینت ہے، تراویح رمضان کی رونق ہے۔ اگر رمضان سے تراویح کو نکال دیا جائے تو کچھ نہیں بچے گا۔
بلکہ میں یہاں تک کہوں کہ اگر تراویح نہیں ہوتی تو حافظ ہی کوئی نہیں ہوتا. حفظ اس لیے کرتے نا کہ سنائیں گے، سنانے کے لیے کرتے نا، جلدی جلدی پڑھو، رمضان آ رہا ہے سنانا ہے. بلکہ جو سارے سال نہیں پڑھتے وہ بھی رمضان میں پڑھتے، رجب سے ہی شروع کر دیتے. یا ماشاءاللہ کچھ حفاظ بیٹھے جو سمجھ رہے میری بات، سارے سال نہیں پڑھتے، لیکن خیر یہ لوگ تو پڑھتے ہوں گے بیچارے، ایسے نہیں ناراض ہو جائیں. رجب شروع ہوا، پڑھنا شروع، دور شروع. دیکھو 2 مہینے رہ گئے، 3 مہینے رہ گئے، شروع کر دو، سنانا ہے، ادھر سنا رہے ادھر سنا رہے، اور قریب آیا، جلدی 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 ہے. اور ایک اور بات، یہ سننا اور سنانا یہ بھی سرکار کی سنت. حافظوں کو اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے. یہ دور کرنا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے، اور جس سال سرکار نے پردہ فرمایا اس سال 2 مرتبہ دور کیا. سننا اور سنانا یہ بھی سرکار کی سنت، اس پہ بھی ثواب. تو طریقہ کیا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، سنانا ہے، پڑھ رہے، صبح شام دوپہر رات سنانا ہے. ایک فکر ہے ذہن میں، قرآن پڑھ رہے. تو اگر تراویح نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کوئی حافظ ہی نہ ہو سنانے کے لیے. اور جیسے ہی رمضان کا چاند ہوا ویسے ہی رونق شروع ہو، لوگوں کے قدم خود بخود مسجد کی طرف جا رہے تراویح پڑھنی. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پورے رمضان پڑھنی. اس میں بھی ڈنڈی مار دیتے بیچ میں، 10 دن تک پوری مسجد بھری ہوئی، اس کے بعد کم ہونے شروع ہو، 5 صفحے رہ گئی، پھر پتہ چلا 4 رہ گئی، پھر 3 رہ گئی. اس کے بعد جب ختم شریف قریب آیا پھر بڑھنی شروع، اور جس دن ختم اس دن پوری مسجد بھری بھی، مٹھائی. خیر بہرحال آپ لوگ تو ایسے نہیں ہیں، میں اور لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ جس حافظ کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں ہر کام چھوڑ کر پورا کلام پاک کوشش کریں کہ وہیں مکمل. اور آج کل تو لوگوں کے کاروباری ذہن ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں، یار 6 روزہ ڈھونڈ لو، 5 روزہ ڈھونڈ لو، 10 روزہ ڈھونڈ لو، 6 دن میں فارغ. آپ نے کہا نا کلام سننا ہے تو 6 دن میں سن لو یا 20 دن میں سن لو، برابر ہے، یا پورے مہینے سن لو. ہم نے 6 دن میں سن لیا، باقی اپنے دکان پہ بیٹھیں گے کام کریں. اپنی اپنی نیچر ہے، اپنی اپنی سوچ ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پورے رمضان کوشش کریں کہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ پھر آپ پڑھیں، اور جب قرآن کریم مکمل ہو جائے تو سورہ تراویح پڑھیں. پورے رمضان ہے، تراویح 5 روزہ 10 روزہ نہیں ہے کہ 10 روزہ کرنے میں فارغ، 5 میں فارغ، 6 میں فارغ، کوئی 20 میں فارغ ہو گیا، کوئی 27 میں نہیں، پورے روز، پورے مہینے. تو اگر اس طرح ہم اہتمام کریں گے پورے مہینے اللہ کی رحمت نازل ہوں، پورے مہینے رحمت نازل ہوں. تو یہ تو پہلی عبادت ہے رمضان کی، سب سے پہلی عبادت چاند دیکھنے کے بعد کون سی عبادت؟ تراویح. تو اب تو پڑھیں گے نا تراویح انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کیا ہے؟ روزہ. روزہ اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو پوری نشست اس پہ ہو جائے گی. میں صرف ایک نقطہ بیان کر کے پھر میں آگے چلوں، کیونکہ آج بہت ساری چیزیں بیان کرنی ہیں. رمضان المبارک سے پہلے یہ آخری نشست ہے، اب اس کے بعد ہوگی. روزہ سرکار نے فرمایا شیطان کے لیے ڈھال ہے. پہلے زمانے میں لڑائی ہوتی تھی نا تو ڈھال ہوتی تھی، ڈھال لوہے کی، اور اس کے بیچ میں کنڈا ہوتا تھا. ایک ہاتھ میں تلوار تو دوسرے ہاتھ میں ڈھال. اگر سامنے والا وار کرتا تھا تو یہ ڈھال آگے کر دیتا تو تلوار اس پہ لگ جاتی. اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال. فرمایا روزہ شیطان سے بچنے کے لیے ڈھال. جب یہ حملہ کرتا ہے روزہ ڈھال کی طرح آگے آتا ہے، انسان کو بچا لیتا. روزہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا ذریعہ. روزہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے،
روزہ انسان کے اندر ضبط پیدا کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر اپنے رب کا مطیع و فرما بردار ہونے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور کیسی اطاعت آپ دیکھ لیں، ساری عبادتیں جو ہیں ظاہر ہیں، روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندے اور رب کے درمیان ہے، صرف بندے اور رب کے درمیان۔ تو آپ کہیں گے تو ساری عبادتیں بندے اور رب کے درمیان، وہ صحیح ہے، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا نماز پڑھی۔ اگر حج کیا تو سب دیکھ رہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتا۔ کسی نے روزے کو دیکھا کسی نے؟ نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ نظر ہی نہیں آتا۔ ایک آدمی کھانا کھا کر آ جائے، منہ صاف کر کے آ جائے میرا روزہ ہے، کوئی بتا سکتا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق، بس چھپ کر اگر کھا لے، چھپ کر اگر پی لے تو لوگوں کو تو نہیں پتا نا۔ کمرے میں جا کے بند ہو کے پانی پی لیا، پیاس لگ رہی ہے پی لو، کون دیکھ رہا؟ چھپ کے کھانا کھا لو، کون دیکھ رہا؟ نہیں۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو ایک دیکھنے والا دیکھ رہا، اور وہ ایسا دیکھتا ہے جیسا دن کی روشنی میں دیکھتا ہے ایسا رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے۔ جیسے تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہے ایسے تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، جیسا تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے ایسے تمہارے دل کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اب کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیسا ہی گناہ گار مسلمان ہو، کیسا ہی خطا کار مسلمان ہو، لیکن رمضان المبارک میں اگر روزہ رکھ لیتا ہے، چھپ کر بھی نہیں کھاتا، اس لیے اللہ کی رضا نہیں، اللہ کی رضا نہیں۔ بلکہ چھپ کے کھانا تو الگ بات ہے، پورا دن گزر گیا، اطاعت کا میں مظاہرہ بتا رہا ہوں، پورا دن گزر گیا روزے میں، ساری چیزیں سامنے رکھی، آپ کے ہاتھ میں کیا طاقت نہیں کہ اٹھا کے کھا لیں؟ طاقت ہے، اٹھا کر کھا سکتے ہیں، نہیں کھاتے کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں۔ گھڑی دیکھ رہے ہیں کتنی دیر رہ گئی، بعض لوگ اسی طرح ٹائم گزارتے ہیں، دسترخوان لگا دیا، پکوڑے لگا دیے، سب کچھ، کوئی بیوی کے ساتھ مل کے کام کروا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، خیر وہ ٹائم گزار رہے ہیں، اس دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے۔ کھا نہیں سکتے لیکن دیکھ کے تو دل تسلی تو ہو رہی ہے نا۔ پکوڑے ہیں، دہی بڑے، بہت سے تو پلیٹ میں بھی نکال لیتے پہلے سے، صرف کھانے کی دیر ہے۔ کتنی دیر ہے؟ 5 منٹ۔ یار ابھی بھی 5 منٹ، کیا ہوا آج امام صاحب کیا بھول گئے؟ مؤذن صاحب کو یاد نہیں رہا کہ دیکھو کہیں سوتے تو نہیں رہ گئے؟ اتنی بے چینی، لیکن کھا نہیں رہے۔ اگر ایسی بے چینی تو کھا لو، نہیں، اللہ کی رضا نہیں۔ کیسا مظاہرہ ہے، کیسی عظیم و شان عبادت، ساری نعمتیں تمہارے سامنے ہیں، بھوکے ہو، پیاسے ہو، بھوک پیاس سے بے چین ہو رہے ہو، لیکن کھاتے نہیں، اس لیے اللہ کی رضا نہیں۔ تو رمضان میں تو اطاعت کا اتنا مظاہرہ، اور رمضان کے بعد کیا ہوا؟ کیا معاذ اللہ دوسرا خدا ہے؟ وہی خدا تو ہے جو رمضان میں تھا، وہی اس کے بعد بھی۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ پریکٹس کرا رہا ہے آپ کو اطاعت خدا بندی کی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی اطاعت تم رمضان میں کر رہے ہو؟ جس طرح تم نے ایک مہینہ اتنی اطاعت میں گزارا کہ اس کے حکم کے بغیر 1 منٹ پہلے بھی کچھ نہیں کھایا، تو پورا سال اگر اس طرح گزار دو تو رحمت ہی رحمت ہو جائے، کرم ہی کرم ہو جائے۔ اور ایک اور بات ہے، جتنی چیزیں رکھی ہیں وہ حلال ہیں یا حرام؟ حلال ہی ہوں گی نا، حرام تو نہیں ہوں گے، کوئی حرام ہی ہوگا جو حرام کا۔ ساری چیزیں حلال ہیں، پاک ہیں، طیب ہیں، نہیں کھا رہے کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں۔ گھڑی دیکھ رہے ہیں 5 منٹ، 10 منٹ، 2 منٹ، 1 منٹ، 1 سیکنڈ، اذان ہوئی تو کھانا شروع۔ حلال چیزیں جب تک ٹائم نہیں ہوا نہیں کھاتے، تو رمضان کے بعد پھر حرام چیزیں اس کے حکم کے بغیر کیوں کھا رہے؟ اس کا حکم نہیں ہے نا کہ حرام کی طرف جاؤ، حرام کی طرف دیکھو، حرام کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، حرام کی طرف چل کر جاؤ، کیوں جا رہے ہو رمضان کے بغیر؟ رمضان کے علاوہ کیا خدا معاذ اللہ کوئی اور ہے؟ نہیں، وہی خدا رمضان میں ہے، وہی اس کے بعد۔ رمضان میں اتنی اطاعت اور اس کے بعد اتنی نافرمانی،
یہ روزہ ہمیں بتا رہا ہے جس طرح ایک مہینہ تم نے گزارا ہے، اگر اس طرح پوری زندگی گزار دو تو کامیابی کامیاب ہو، پوری زندگی گزار دو تو کامیابی کامیاب۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، کسی نے پوچھا دنیا کا حال کیا ہے، دنیا کا حال کیا ہے؟ ایک جملہ فرمایا، اور بزرگوں کی شان یہی ہے کہ ایک جملے میں پوری تقریر، ایک جملے میں پوری کتاب۔ ہم پوری کتاب لکھ دیں وہ بات نہیں بیان کر سکتے جو وہ ایک جملے میں کہہ دیں، ہم 1 گھنٹے کی تقریر میں بیان نہیں کر سکے جو وہ ایک جملے میں کہہ دیں۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ کسی نے پوچھا دنیا کیا ہے، فرمایا سنو، دنیا چند روزہ ہے، دنیا چند روزہ ہے اور اس میں بھی ہمارا روزہ ہے۔ کیسی بات ہے؟ دنیا چند روزہ ہے، اس میں بھی ہمارا روزہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ بڑی مشکل ہے، چلو خیر میں سمجھا دوں۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں کا پرہیز ہے نا، اور صرف کھانے پینے کی چیزوں کا نہیں، ہر قسم کے غلط کام کا پرہیز، غلط طرف دیکھنا، غلط طرف ہاتھ بڑھانا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام کی طرف جانا، حرام کی طرف ہاتھ بڑھانا، حرام کے حصول کی کوشش کرنا، ہر چیز پابندی۔ روزے میں پابندی، ہم صرف کھانے پینے کی پابندی کرتے ہیں، باقی نہیں۔ انہوں نے کہا دنیا چند روزہ ہے، اس میں بھی ہمارا روزہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح روزے میں ایک پورے دن تم ایسے گزارتے ہو، ہر قسم کی کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کر لیتے، نہیں کھاتے، غلط طرف نہیں جاتے، غلط نگاہ نہیں ڈالتے، حرام کی طرف چل کر نہیں جاتے، حرام کے حصول کی کوشش نہیں کرتے، اسی طرح دنیا چند روزہ ہے، اس میں بھی ہمارا روزہ ہے۔ یعنی یہ چند روزہ دنیا کو اسی طرح گزارو جیسے تم روزے میں ہو، جس طرح تم روزے میں اطاعت کرتے ہو پوری زندگی کو ایسے ہی گزارو۔ دنیا چند روزہ ہے اور اس میں بھی ہمارا روزہ۔ کیسی بات ہے؟ ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا۔ اگر سمجھنے والا ہو تو 1 گھنٹے کی تقریر کی ضرورت نہیں، ایک جملہ ہی کافی، اور نہ سمجھے تو سب کچھ بیان کر دو، پھر بھی جیسے پہاڑ پہ پانی کی بوند گری پھسل گئی ایسے ہی ہو جاتا۔ تو دوسری عبادت روزہ، تو اس پر میں روزے کے فضائل پر اسی پر اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ ابھی آگے اور بہت ساری چیزیں بیان کرنی۔ تو اس ماہ مبارک کو اس طرح گزارنا ہے کہ نماز تراویح اور روزہ کوشش کریں کہ آپ پورے مہینے کے روزے رکھیں انشاءاللہ، اور پورے مہینے باقاعدہ تراویح پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور جب آپ ابھی سے سوچ لیں گے، نیت کر لیں گے، باقاعدہ اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، کام پورا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ اس کی توفیق ہوتی ہے جو انسان کرتا ہے۔ اگر اس کی طرف سے توفیق نہ ہو تو انسان کر ہی نہیں سکتا، یہ اس کا کرم ہوتا۔ تو اسی سے کرم مانگے، اسی سے رحم مانگے، اسی سے مغفرت مانگے، مولا تو ہی ہمیں توفیق دے گا تو ہم کر سکتے، اور اگر تیری طرف سے توفیق نہیں ہوئی تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں، نیت کر لی، ثواب ابھی سے شروع ہو گیا، اور جب رمضان شروع ہو گیا تو اس کے ساتھ کوشش بھی کر۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، خالص میرے لیے ہے روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کی رضا کے لیے، اور تعلق اسی کی ذات سے، کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی نہیں کھا رہا، اس لیے کہ اللہ کی رضا۔ تو یہ ایسی عبادت ہے۔ اس کے بعد اعتکاف ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو اور آدمی آرام سے اپنے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ شب قدر اس کے بعد شروع ہو جائے گی، بلکہ 21ویں شب سے اور 29ویں تک یہ سب طاق راتوں میں شب قدریں یہ شروع ہو جائیں گی۔ اس میں بھی عبادت اور ریاضت کے ساتھ ان راتوں کو گزارنا چاہیے۔ اکثر لوگ ان راتوں میں بھی خرید و فروخت میں لگے ہیں، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی کسی چیز میں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان کہ ان راتوں کو ہم جاگ کر گزاریں
تاکہ وہ ایک رات عبادت میں گزار دی 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب ہم نے لے لیا۔ ایک کوشش یہ کریں، گزشتہ سال بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے حضرات موجود ہیں اور جو بھی بعد میں انٹرنیٹ پر یہ نشست سنیں گے، ان کو چاہیے کہ ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ رمضان المبارک میں ایک کلام پاک ضرور مکمل کریں گے۔ ایک کلام پاک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندگی اتنی مصروف ہے اور مشینی زندگی، صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، شام ہوئی، رات ہو، ایک ہفتہ گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، ایک سال گزر گیا۔ آپ دیکھیں رمضان ابھی گیا، پورا سال گزر گیا، پھر رمضان پتہ ہی نہیں چلا۔ اور آدمی اتنا مصروف ہے کہ قرآن پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، صبح دوپہر شام رات مصروف۔ ہاں قرآن پڑھتے ہی جب کوئی مرے گا تب پڑھیں گے، سویا ہوا چلو بھائی قرآن خوانی ہو رہی، لے کے بیٹھ گئے، پڑھ لیا، اور جب ہوا بند کر کے رکھ دیا۔ یہی کیفیت ہے نا، سب کا حال یہی ہے نا، نہیں بولے گا کوئی، حالانکہ ہے یہی کیفیت ہے۔ 40ویں میں پڑھ لیا، 10ویں میں پڑھ لیا، 20ویں میں پڑھ لیا، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پڑھے بھی نہیں۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک کلام پاک ہر آدمی ضرور مکمل کرے۔ اس میں کیا ہوگا کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو کلام پاک لکھا جائے گا نامہ اعمال میں کہ اس نے پڑھا، ایک مرتبہ تو پڑھا ہی پڑھا، اور زندگی رہی تو اور پڑھتے رہے۔ اس کی بڑی برکت ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس گھر میں سورہ بقرہ شریف پڑھی جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ یہاں شیطان تو گھر میں موجود، پڑھ ہی نہیں رہا کوئی، اٹھا کر سجا کر جزدان میں طاق میں رکھ دیا اوپر۔ قرآن طاق میں رکھنے کے لیے ہے، جب کوئی قول و قسم لینی ہے قرآن لے آؤ، ہاتھ رکھو، بتاؤ صحیح ہے غلط۔ قرآن قسمیں لینے کے لیے ہے۔ بچی کو ودا کر رہے قرآن لے آؤ، اس کے سائے میں ودا کر دو۔ قرآن اس لیے ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے۔ اس لیے ہر شخص پر لازم ہے، ضروری ہے۔ آپ اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں، آپ پر زیادہ لازم ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو بھی چاہیے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ابھی سے نیت کر لیں کہ رمضان المبارک میں ایک کلام پاک میں ضرور مکمل کروں، اور پورا مہینہ آپ کر سکتے، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ ایک آدمی ہے جو کاروبار کرتا ہے، ایک ہے جو جاب کرتا ہے، ایک ہے چل پھر کے کام کرتا ہے، ہر ایک کے مشاغل مختلف ہیں، مصروفیات مختلف ہیں۔ پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے، بلکہ 30 دن کے بجائے آپ 29 دن کا حساب لگائیں اور اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، انشاءاللہ 1 یا 2 کلام پاک مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر 1.5 پارہ آپ روز پڑھیں گے 20 دن میں کلام پاک مکمل، کوئی زیادہ پڑھے تو اور جلدی ہو جائے، اور اگر کوئی آرام سے پڑھ سکتا ہے 2 صفحے 3 صفحے جیسا بھی ہو، آپ سحری میں پڑھ سکتے ہیں، سحری سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، افطار سے پہلے، افطار کے بعد، مغرب سے پہلے، تراویح کے بعد۔ کتنا ٹائم ہمارے پاس؟ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں اگر 1 گھنٹہ آپ کلام پاک کے لیے نکال لیں، انشاءاللہ تعالی کلام پاک مکمل ہو جائے گا۔ اور اس مہینے میں اس لیے بھی ہم زور دے رہے ہیں کہ ہر عمل کا ثواب دگنا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہر حرف پر 10 نیکی، الف لام میم، 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں۔ اور اگر یہی الف لام میم رمضان میں پڑھا تو 30 نیکیاں نہیں ہیں، اس سے دگنا ثواب۔ تو صرف الف لام میم کہنے میں 30 نیکیاں، جو پورا قرآن پڑھ جائے اس کی نیکیوں کو شمار کون کر سکتا؟ تو اس لیے آپ ابھی سے نیت کر لیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اپنے معمولات کو اسی لحاظ سے ترتیب دے لیں، انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ مکمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، کتنی برکتیں نازل ہوں گی۔ قرآن گھر میں پڑھا جائے گا، وہیں پر رحمتوں کا نزول ہو جائے گا، برکتوں کا نزول ہو جائے گا، شیطان دور بھاگ جائے گا۔ اول تو ہمیں پورے سال ہی پڑھنا چاہیے، لیکن کم سے کم رمضان المبارک میں پڑھیں تو دیکھیں کتنی برکتیں ہیں، اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک چیز تو یہ ہے، پہلی چیز۔ اب
प्रेजेंट माइंड के साथ रहिएगा, क्योंकि अब मैं एंड की तरफ जा रहा हूं। सारी चीजें बताऊंगा, फिर आखिर में पूछूंगा क्या क्या बताया। ऐसा नहीं इधर से सुन के इधर से निकालते रहना। पहली चीज है एक कलाम पाक मुकम्मल करना है या नहीं? इंशाअल्लाह में भी बड़ी गुंजाइश है। खैर बहरहाल बाद में देखेंगे। उसके बाद दुआए हिफ्जुल बहर का चिल्ला। ये आप हजरात को मालूम है कि हर शाबान के आखिरी दिनों में हम इसके मुताल्लिक जो भी करना चाहते हैं उनको इजाजत देते हैं। लोग फोन के जरिए, ईमेल के जरिए और खुद दरगाह शरीफ में हाजिर होकर, कोई खत के जरिए, मुख्तलिफ जराए से लोग इजाजत लेते हैं। खानवादा अशरफिया में इसका खास एहतमाम है इस चिल्ले का, जो रमजान मुबारक की पहली तारीख से शुरू होकर ईद की 10 या 11 को खत्म। 29 या 30 रोजे रमजान मुबारक के, जैसे चांद हो। अगर 30 हो तो 10 रोजे बाद में रख लीजिए, ईद का रोजा छोड़ के। और अगर 29 हो तो 11 रख लीजिए। ये सिलसिला चल रहा है शुरू से। इसके अंदर अंडा, मछली और गाय के गोश्त का परहेज इस चिल्ले के दौरान होता है। जो लोग भी करते हैं इन 3 चीजों का परहेज करते हैं 40 दिन तक। जब तक ये दुआ पढ़ी जाएगी 40 दिन तक परहेज रहेगा। फिर इसमें इशारात हैं, जो लोग करते रहे हैं उनको मालूम है। तो जिन लोगों ने पिछले साल इशारात के साथ चिल्ला किया है, इस साल भी वो इशारात के साथ करेंगे। अब उसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा, वक्त मुख्तसर है। जो लोग करते रहते हैं उनको पता है कि इशारात क्या है। जो पहली मर्तबा कर रहे हैं वो शुरू से आखिर तक एक मर्तबा दुआए हिफ्जुल बहर पढ़ ले, शुरू से आखिर तक। उसमें एहतिसाम भी शामिल है, दुआए हिफ्जुल बहर भी शामिल है, दुआए मक़बूली आदा भी शामिल है। ये सारी चीजें उसमें शामिल है और उसके पढ़ने का तरीका भी उसी दुआ में लिखा हुआ। तो जो पहली मर्तबा पिछले साल जिन्होंने किया या इस साल पहली मर्तबा करना चाह रहे हैं, उनके लिए आसानी यह है कि शुरू से आखिर तक एक मर्तबा पूरी दुआ पढ़ लें और उसके बाद इसका सवाब साहिबे हिफ्जुल बहर हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारक को पहुंचा। सवाब का जो तरीका है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा, उम्मतुल मोमिनीन, बुजुर्गान दीन, इन सब का करके खुसूसन शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सवाब पहुंचा। जो तरीका हमने आपको बताया। तीसरी चीज यह है कि जो लोग ये दुआ का चिल्ला नहीं कर सकते, दुआए हिफ्जुल बहर का, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए भी हमने ये आसानी रखी है। क्योंकि हर एक की मसरूफियात, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, कोई दुकान पे बैठता है, कोई कहीं बैठता है। उनके लिए आसानी ये है कि वो अल्लाह समद का चिल्ला कर ले। अल्लाह समद, अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा इसमें पाक है कि जो इंसान भी पढ़ेगा उसके रिज़्क़ में, रोजगार में बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत है, करम ही करम। तो इसमें परहेज की जरूरत नहीं है। 3125 मर्तबा रोज अगर आप पढ़ेंगे, 3125, तो 40 दिन में इंशाअल्लाह 1.25 लाख हो जाएगा। यकुम रमजान से शुरू कर दीजिए, ईद की 10 या 11 को खत्म हो। तो जो लोग दुआए हिफ्जुल बहर का चिल्ला नहीं कर सकते, जो मर्द या जो खवातीन, उनके लिए भी इजाजत है कि वो अल्लाह समद का चिल्ला कर लें। और उसका तरीका ये है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो 100 मर्तबा दुरूद पाक, कोई सा भी दुरूद आप पढ़ लें, बड़ा हो छोटा हो, 100 मर्तबा। और वो पढ़ने के बाद 3125 मर्तबा अल्लाह समद, और इख्तिताम पर फिर 100 मर्तबा दुरूद, और उसके बाद दुआ। 40 दिन तक यही मामूल। लेकिन इसमें एक काम ये करें कि टाइम मुकर्रर कर ले। अगर टाइम मुकर्रर हो तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, जिस टाइम पर आप रोजाना पढ़ सकें वो ही टाइम रखें। अगर इत्तेफाक से कभी आगे पीछे हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर एक टाइम होगा उसके ज्यादा फवाइद। ये चीज आपने समझ ली। ये तीसरी चीज थी। ये तीसरी थी, दूसरी, शुक्र याद। इसके बाद
استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ میں بتا رہا ہوں، ایسے نہیں آپ کے یہاں میں دیکھ کے پڑھ لیں گے. اس کا بہت آسان طریقہ ہے. اب میں آسان سے آسان کرتا جا رہا ہوں، پھر بھی نہیں پڑھو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. حفظ البحر کا نہیں کر سکتے تو اللہ الصمد، اور وہ بھی نہیں تو استغفار. اور اس کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ جب آپ اپنے کام کے لیے صبح نکلے، روانہ ہوں، کوئی جاب کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، کوشش یہ کریں کہ باوضو رہیں. باوضو رہنا ضروری. 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد سارا دن استغفار پڑھتے رہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ سارا دن پڑھتے رہیں. وہ تسبیح ہوتی ہے کٹ کٹ والی کاؤنٹر، وہ آپ ہاتھ میں لے لیں، پڑھتے رہیں. آپ بس میں بیٹھے ہیں تو جاری ہے، اسکوٹر پہ بائک پہ جا رہے ہیں تو جاری ہے، گاڑی میں ہے، کہیں بھی ہے، پیدل جا رہے ہیں، چل رہے، مسلسل پڑھتے رہیں. اگر درمیان میں بات کرنی ہو، درود شریف پڑھ کے روک دیا، بات کر لی، پھر درود شریف پڑھا، پھر شروع کر دیا. پورے دن میں جتنا بھی آپ نے پڑھا وہ اس کے اندر فگر آ جائے گا. وہ جو تسبیح ہے اس میں فگر آ جائے گی. اتنا آپ نے اس کو لکھ لیا. اس کے بعد 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے دعا کر لی. دوسرے دن پھر صبح 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر شروع کر دو. جب وہ اس کی تعداد 1.25 لاکھ ہو جائے تو پھر آپ ہم سے رابطہ کریں، پھر ہم اگلا مرحلہ آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. اس طرح کرنے میں تو آپ 40 دن سے پہلے کر سکتے ہیں. مسلسل جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ جتنی دیر آپ پڑھیں گے وہ تمام وقت عبادت میں شمار ہوگا. اور جتنی دیر پڑھیں گے شیطان دور رہے گا، رحمان قریب رہے گا. جتنی دیر پڑھیں گے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، کسی کی دل آزاری سے، فحش گوئی سے، ہر چیز سے آپ کی زبان محفوظ، مسلسل ذکر میں لگی ہوئی. اور استغفار گناہوں کا کفارہ، استغفار گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ. جتنی استغفار پڑھی جائے گی اور رمضان مبارک کے مہینے میں خالق کائنات کی رحمتیں نازل ہوں گی، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. کتنی چیزیں ہو گئی. اب اس کے بعد آخری شب قدر طاق راتوں میں 21ویں سے کب تک؟ 29ویں تک. بیچ کا غائب 21ویں. اس کے بعد پھر اور اس کے بعد اچھا ٹھیک، میں نے کہا اور آگے نہیں بڑھا. چلے خیر، جو بتا دیا یہی کر لو تو بڑی بات ہے. اب اس میں کیا ہے، شب قدر میں اصل میں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عید قریب ہوتی، ہر ایک کو شاپنگ کی لگی ہوئی. کوئی جوتا لینے جا رہا ہے تو کوئی جوتا مارنے جا رہا ہے، کوئی کچھ کرنے، خیر بہرحال کوئی کچھ کرنے جا رہا ہے اپنے اپنے طور پہ. لیکن اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رات میں بھی اگر آپ کو شاپنگ بھی کرنی ہے آپ اول رات میں کر لیں، بعد میں آپ چلیں. یا طاق راتیں رکھی اسی لیے ہیں. اب 21ویں ہے تو 22ویں تو نہیں ہے نا، تو اس میں شاپنگ کر لو. 23ویں میں پھر بیٹھ جاؤ. ضروری ہے کہ اسی رات میں نکلو؟ نہیں، اسی رات میں نکلیں گے. جاگنے کی رات ہے تو جاگنے کی رات ہے، روڈوں پہ گھومنے کی رات ہے، مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے کی رات ہے، گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے کی رات ہے. تو وہ جو راتیں ہیں، جتنی بھی مقدس راتیں ہیں، طاق راتیں، اس میں آپ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے بہترین عمل 1000 مرتبہ سورہ اخلاص. شب قدر میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص. اس کا طریقہ یہ ہے کہ لیکن یہ چلتے پھرتے نہیں پڑھنی ہے کہ وہ تسبیح لے کے کاؤنٹر ادھر سے ادھر گھوم رہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایسے نہیں کرنا ہے. ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھنی، تب فائدہ ہے. مصلی پر بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے ذہن سے تمام خیالات نکال کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. پہلے کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص جانتے ہو نا؟ اگر اخلاص ہوگا تو ضرور جانتے ہو، نہیں ہوگا تو مجھے نہیں پتا. اس کے بعد پھر 100 مرتبہ درود پاک. اور جب یہ ہو جائے تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو. اور جو ثواب کا طریقہ، ایصال ثواب کا، جو آپ تمام کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں صحابہ، امہات المومنین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، اس کے بعد اپنے
مشائخ طریقت جو آرام فرما ہیں اور اس کے بعد اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کام کے لیے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کامیابی ہو. ایک تو یہ عمل مقبول اور دوسرے جس رات میں پڑھا جا رہا ہے وہ بھی مقبول, جن کو پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی مقبول. تو پھر رد کرنے میں کون سی چیز رہ گئی؟ قبول ہی قبول ہے. یہ بھی مقبول, رات بھی مقبول, تو انشاءاللہ پڑھنے والا بھی بارگاہ خداوندی میں مقبول. ایسی مقدس اور بابرکت اور عظمت والی یہ سورہ مبارکہ. ایک صحابی تھے, ان کا عمل یہ تھا کہ جب کوئی رکعت نماز کی پڑھتے تھے, کوئی سورت پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص. جب بھی کوئی سورت پڑھے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص, اس کے بعد کوئی سورت. اب جب تنہا پڑھتے تھے تو پتہ نہیں چلا کسی کو. ایک دن سفر میں صحابہ کے ساتھ گئے, صحابہ نے کہا آپ نماز پڑھائیں, ان کو آگے کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نیت باندھ لی. سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی, پھر کوئی سورت پڑھی, پھر رکعت کی. انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ, دوسری رکعت پڑھائی پھر یہی. ان کا یہ تو بات صحیح نہیں بھئی, یا تو سورہ اخلاص پڑھ لو یا کوئی سورت پڑھ لو, 3 مرتبہ یہ پڑھ رہے ہو پھر سورت بھی ملا رہے. انہوں نے کہا بس میں کر رہا ہوں, یہ میرا عمل. ٹھیک ہے, ہم سرکار کی بارگاہ میں شکایت کریں گے, پوچھیں گے. سفر سے واپس آ گئی, پہنچے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فداک امی و ابی, حضور ماں باپ قربان, یہ ایک مسئلہ ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ یہ فلاں صحابی ہمارے ساتھ گئے سفر میں, ہم نے ان کو امام بنا دیا, سب مقتدی بن گئے. ارے انہوں نے نماز تو عجیب پڑھائی. فرمایا کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, پھر کوئی سورت پڑھتے ہیں. پھر رکعت کی دوسری رکعت میں پھر سورہ فاتحہ, پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص, پھر کوئی سورت. فرمایا تم نے اس سے پوچھا ایسا عمل کیوں کرتا ہے؟ بلاؤ اس کو. بلایا. فرمایا تم ایسا کرتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتا ہوں. کیوں کرتے ہو؟ سرکار مجھے اس سورت سے محبت, مجھے اس سورت سے بڑی محبت. اللہ کی احدیت کا ذکر ہے, سمدیت کا ذکر ہے, لم یلد ہونے کا ذکر ہے, ولم یولد ہونے کا ذکر ہے, اس کے واحد ہونے کا ذکر ہے, اس کے یکتا ہونے کا ذکر ہے. میں محبت کرتا ہوں اس لیے پڑھتا ہوں. فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے, تجھے جنت میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے. جنت میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے. پتہ چلا انسان کسی سورت کو اپنے ورد میں رکھ لے, محبت کرے, وہی سورت اسے جنت میں لے جائے. اس لیے کسی نہ کسی سورت کو, کسی آیت کو اپنے ورد میں ضرور رکھو, بخشش کے لیے وہی کافی. تو ایسی عظیم و شان سورت, تو جب آپ اس کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوں. مسائل ہر ایک کے مختلف ہیں. کوئی بچیوں کی شادیوں کی طرف سے پریشان ہے, کوئی کاروبار کی طرف سے پریشان ہے, کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے, کوئی صحت کی طرف سے, مختلف پریشانیاں. ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے, لیکن یہ سورت سارے مسائل کا حل, سارے مسائل کا حل ہے. آخر میں دعا کریں, سارے مسئلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اور ایک سب سے پیاری دعا جو ہمارے پیر و مرشد اور والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الدیلانی نور اللہ مرقدہ نے بتائی. فرمایا کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں, صرف یہ دعا کرو مولا تو مجھ سے راضی ہو جا, تو مجھ سے راضی ہو جا. اپنے نیک بندوں میں میرا نام لکھ لے, اپنے محبوب بندوں میں میرا نام لکھ لے. جب وہ راضی ہو گیا پوری کائنات راضی ہو. کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ راضی ہو جائے میرا کام ہو جائے, وہ راضی ہو جائے تو میرا کام ہو جائے, یہ لڑکی والے راضی ہو جائے تو شادی ہو جائے. تعویذ لینے آتے ہیں نا, سب راضی ہیں, وہی راضی نہیں, ان کا اچھا تعویذ دیتے. لڑکی کہہ رہی لڑکے والے راضی ہو جائے تو میری شادی ہو جائے, وہ کہہ رہے بچہ ہو جائے, وہ کہہ رہا یہ راضی ہو جائے تو میری ترقی ہو جائے. دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جس کی رضا پر سب کی رضا موقوف ہے اس کو چھوڑ دیا. یہ نہیں سوچتے وہ ایک راضی ہو جائے تو پوری کائنات راضی ہو جائے, اس کو بلا دیا. اگر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے یہ سب خود بخود راضی ہو جائے.
یہی فرق ہے ہم میں اور اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں میں کہ ہم ان دنیا والوں کو راضی کرتے رہے اور وہ ساری رات جاگ کر اس خالق کائنات کو راضی کرتے. ہم ان کو راضی نہیں کر سکے. اور یاد رکھو یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. دنیا والے کبھی راضی نہیں ہوں گے. کوئی نہ کوئی ضرور ناراض. اس کو راضی کیا تو وہ ناراض, اس کو راضی کیا تو وہ ناراض. اچھا اس سے زیادہ محبت ہے, مجھے پیچھے بٹھا دیا. اچھا اس کو آگے بلا لیا, اس کو دعوت میں بلایا, مجھے نہیں بلایا, فلاں کو بلایا, اس کو نہیں بلایا. چین نہیں. سب راضی نہیں ہو سکتے, کبھی راضی نہیں ہوں گے. ایک نہ ایک ناراض ضرور. اور اس ایک کو راضی کر لو, سب کے سب خود بخود راضی. انہوں نے ایک کو راضی کیا, سب راضی ہو, سب راضی ہو. تو اس لیے اس دعا میں جہاں تک اپنے مسائل آپ بیان کریں اس کو سب روشن. کس کا کیا مسئلہ ہے خالق کائنات کو بتانے کی ضرورت نہیں. علیم بذات الصدور, دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے. تو نہیں جانتا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے. ارے اس کی شان تو یہ ہے کہ جو تم نے سوچا نہیں وہ بھی جانتا ہے, جو سوچ رہے ہو وہ بھی جانتا ہے, جو آئندہ سوچنے والے ہو وہ بھی جانتا ہے. یہ اس کی شان. تو جو ہم ابھی سوچ نہیں رہے آئندہ سوچیں گے وہ جانتا ہے. تو وہ جانتا ہے یا نہیں کہ مجھ سے کیا مانگے گا, جانتا ہے نا. تو اس سے صرف یہ مانگو مولا اپنی رضا کی سند عطا فرما, اپنے نیک برگزیدہ بندوں میں میرا نام لکھ لے. اگر وہ راضی ہو گیا, رضا کی سند مل گئی, اس دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. تو ہم نے کتنی چیزیں بیان کی؟ 4 نہیں کی. پہلی چیز, اس ماہ مبارک میں ایک کلام پاک ضرور مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کا میں نے اسی لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا کہ آپ اپنی مصروفیات کے حساب سے, مرد اور خواتین اپنی مصروفیات کے حساب سے ٹائم مقرر کر لیں. رمضان المبارک میں ہماری طرف سے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں, لیکن کوشش کریں اس ماہ میں ایک کلام پاک ضرور مکمل. دوسری چیز, دعائے ذوالبحر کا چلہ. جن حضرات نے پچھلے سال کیا ان کو ضرور چاہیے کہ اس سال بھی کرے, تاکہ یہ کنٹینیو رہے, بیچ میں گیپ نہ آئے. کیونکہ یہ جس طرح یہ چلتا رہے گا اس کے فیوز و برکات اور آگے بڑھتے رہیں. اور اگر آپ بیچ میں چھوڑ دیں گے تو جہاں سے چلے تو وہیں رہ گئے. اس لیے وہ ضرور کریں. اور جس طرح انہوں نے پچھلے سال کیا, اگر اشارات کے ساتھ کیا تو اس سال بھی اشارات کے ساتھ, اور اگر بغیر اشارات کے کیا تو بغیر اشارات. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگوں نے پچھلے سال اشارات کے ساتھ نہیں کیا تھا, اب وہ اس سال پوچھ رہے ہیں کہ اشارہ کرے یا نہیں کرے. میں نے کہا ہم اشارہ نہیں کرے, تم بھی اشارہ نہیں کرنا, ہمارے اشارے کو دیکھنا. ایسا نہیں بیٹھے بیٹھے اشارے کرنا شروع کر دو, ویسے بھی اشارے کرنا اچھی بات نہیں. تیسری چیز کیا تھی بھول گئے, چلو شکر ہے اللہ الصمد. یہ بہت آسان کر دیا آپ کے لیے. 3125 آپ روز پڑھیں, 40 دن میں 1.25 لاکھ ہو جائے گا. اس کی اجازت بھی جتنے حضرات یہاں موجود ہیں, جو مرد خواتین, ان سب کے لیے اجازت ہے. طریقہ ہم نے بتا دیا. اگر طریقہ آپ کو معلوم نہ ہو تو یہ نشست جو اس وقت چل رہی ہے یہ انشاءاللہ انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائے گی, ہماری ویب سائٹ پر www.ashrafia.net. اس میں آپ دوبارہ سن سکتے ہیں. طریقہ آپ دوبارہ اس میں سمجھ کر شروع کر سکتے ہیں, اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو دوبارہ ہم سمجھا دیں. چوتھی چیز, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہاں میرے خیال سے اب تو یاد کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے, اللہ الصمد سے زیادہ. اس لیے کہ یہ آسان سے آسان اس لیے میں کر رہا ہوں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. کچھ تو ہو جائے, اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر جو ہوگا پھر تم خود ہی سمجھ لو. اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا. 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں, سارا دن آپ پڑھتے رہیں, باوضو رہیں, نمازوں کی پابندی کریں. ویسے تو رمضان میں شاید ساری پابندی کرتے ہیں, اس لیے کہ پابندی نہ کروانے والا بند ہوتا ہے بیچارہ, اس لیے خیر بہرحال نماز کی پابندی کریں. اور 1.25 لاکھ جب مکمل ہو جائیں تو پھر ہم سے رابطہ کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم اسی چلے کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں, یا کوئی اور نیا اس میں پاک آپ کو بتا دیں, یہ استغفار کے متعلق. اور اس کے بعد 5ویں چیز, شب قدر کی عبادت. 1000 مرتبہ سورہ اخلاص. ویسے تو شب قدر کے نوافل بھی ہیں, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. مختلف علماء نے, صوفیاء نے اپنی کتب میں
جیسے رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ علماء اپنی کتابیں چھاپتے ہیں، اس میں نوافل کے طریقے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص چیز جو ہم نے آپ کو بتائی، جو کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، نیت رکھیں اور اس کے بعد خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھ جائیے، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تمام طاق راتوں میں اگر آپ نے کر لیا تو آپ یقین کریں کہ جس چیز کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین خالی نہیں لوٹائیں گے۔ امید رکھیں اللہ کی بارگاہ سے، امید رکھیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی، یہ 5 چیزیں جو خاص کر آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ سمجھنا چاہیں تو وہ پھر ہم بعد میں آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے ذہن میں یہ نیت رکھیں کہ مجھے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے سچے دل کے ساتھ، اپنے رب کے سامنے جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن آئندہ زندگی میں میں ان گناہوں کا، ان خطاؤں کا، ان غلطیوں کا ارتکاب نہیں کروں۔ پہلی چیز، ہر دعا میں سچے دل سے معافی مانگتے رہیے اور اپنے مستقبل کے لیے معافی مانگے، مولا مجھے صراط مستقیم پر گامزن رکھ، مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما اور مجھے شیطان کے مکر و فریب سے بچا، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھے، اس طرح آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ رمضان المبارک کے متعلق یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی۔ اس کے علاوہ ختم شریف ہے، جہاں بھی ختم قرآن ہو اگر آپ جا سکیں تو اس میں شرکت کریں، کیونکہ جب ختم قرآن ہوتا ہے وہاں بھی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں بھی شرکت کرنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ تراویح میں کوشش کریں، مساجد میں 5 وقت نماز کی کوشش کریں، اور اگر ممکن نہیں تو گھر میں کم سے کم وقت پر نماز ضرور ادا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کاروبار کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ کی نماز خدا نہ خواستہ قضا نہ ہو جائے، وقت پر ادا کریں۔ پہلی چیز مسجد میں، دوسری چیز گھر میں، اور تیسری چیز کم سے کم وقت پر ضرور ادا ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کی پابندی کریں، اور صرف رمضان ہی میں نہیں، رمضان کے بعد بھی پابندی کریں۔ تو اس طرح اگر ہم اس مبارک اور مقدس مہینے کو گزاریں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کے پورے فیض و برکات ہمیں حاصل ہوں۔ اور ایک بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور مختلف اجتماعات میں، کہ سخی 2 قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو گھر بلا کر دیتا ہے، ایک وہ ہے جو گھر میں آ کر دیتا ہے۔ ایک گھر بلا کے دیتا ہے، ایک گھر میں آ کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک سخی ہے، بیت اللہ بھی سخی ہے، دونوں سخی ہیں۔ بیت اللہ وہ سخی ہے جو گھر بلا کر دیتا ہے، رمضان وہ سخی ہے جو گھر میں آ کر دیتا ہے۔ رمضان کے لیے کہیں جانے کی ضرورت پڑی؟ فلاں شہر چلو وہاں رمضان ہے، فلاں ملک چلو وہاں رمضان ہے، ضرورت پڑی؟ نہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، رحمتیں لے کر آ گیا، برکتیں لے کر آ گیا، کرم لے کر آ گیا، مغفرت لے کر آ گیا، ہر چیز لے کر آ گیا، رحمتوں کا موسم میں بہار بن کر آ گیا۔ اب بھی اگر حاصل نہ کرو تو بدبختی اور کیا ہو۔ اس لیے اپنی بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل کرنے کا مہینہ ہے، رب سے مانگنے کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے، گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کروانے کا مہینہ ہے، اور آئندہ اپنے فیوچر کے لیے دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے۔ تو جس نے اس طرح اس مہینے کو گزار دیا، انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اور اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، اس آنے والے مقدس اور بابرکت مہینے رمضان میں ہم سب کو عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں فحش گوئی سے بچا، مولا ہمیں حرام کی طرف جانے سے بچا، مولا ہمیں حرام کھانے سے بچا، مولا ہمیں حرام کی طرف دیکھنے سے بچا، مولا ہم سے وہ کام کرا جس پہ تو اور تیرا حبیب راضی ہو، مولا ان کاموں سے بچ جائیں جو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب ہو۔ اے الہ العالمین ہم سب کو نیک کر دے، مولا ہم سب کو ایک کر دے، مولا ہم سب کو رمضان المبارک کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے، یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے، یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد سے بدل دے، یا اللہ ہماری ریاکاری کو خلوص سے بدل دے، یا اللہ ہماری آپس کی عداوت کو محبت سے بدل دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں، اور موت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حضور کی شفاعت سے مشرف فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔